السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب طرح کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے، تمام تعریفیں، سب طرح کی تعریفیں رب کائنات ہی کے لیے ہیں، جس نے آدم علیہ السلام سے مخلوق کو پیدا فرمایا، اور درود ہو، سلام ہو اس ذات عالی پر، اس ذات پاک پر جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے پسندیدہ بنایا۔ وہ میرے آقا و مولا ہیں، وہ میری مرشد پاک کے آقا اور وہ ہم تمام غلاموں کے آقا، وہ اس کائنات کے مرکز اور خوبصورتی کے تخت پر جلوہ فرما، وہ اس کائنات کے مرکز اور خوبصورتی کے تخت پر جلوہ فرما، وہ تمام انبیاء علیہ السلام پر آخری مور ہے، وہ اول بھی ہیں، وہ آخر بھی ہیں، آپ ظاہر بھی ہیں، باطن۔ اے اللہ، وہ تیری ساری مخلوق میں، تیری خالقیت کے کل دائرے میں سب سے بہتر ہے۔ اے اللہ، ان پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام، اے اللہ ان پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے، اس کی خاص عنایات ہیں، خاص مہربانی ہے، بلکہ اس کا احسان عظیم ہے ہمارے وجود لطیف پر، ہمارے قلب و باطن پر، کہ اس نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ، آپ کے گھرانے کی خیرات سے اپنے مقبولوں کی بارگاہ میں جمع ہونے کی توفیق بخشی۔ اللہ تعالیٰ اس توفیق کو استقامت و دوام عطا فرمائے، اور جب تک ہماری زندگی باقی ہے یوں ہی تیرے ذکر کے واسطے تیرے ذاکر بندوں کی بارگاہ میں آنا اور جانا لگا ہے، یوں ہی آیا کرے، ان کے طرز و طریق پر چلتے ہوئے، ان کی اتباع میں، ان کی در پر بیٹھ کر تجھے اسی طرح پکارا کرے جیسے وہ پکارا کرتے، تاکہ جب اس دنیاوی زندگی سے جانا ہو تو ہمارا شمار بھی اللہ تعالیٰ کے ذاکر بندوں میں کیا جائے۔ حدیث پاک کے اندر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر جنتی جسے اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل فرما دیا، اللہ تعالیٰ اس جنتی کا درجہ بلند فرما دیا۔
جب درجہ بلند ہوگا تو اللہ پاک سے عرض کریں گے اے پروردگار عالم، تو نے میرا مرتبہ اونچا کیا، مجھے مزید روحانی لذتوں سے، نورانی لذتوں سے نواز دیا، مزید انعامات سے نواز دیا ہے، مجھے اونچا مرتبہ مزید عطا فرما دیا ہے۔ باری تعالیٰ یہ کیسے عطا ہوا؟ میری نیکیوں کا رجسٹر جو تھا، کھاتہ جو تھا، وہ تو بند ہو گیا۔ اب میں نے کوئی نیکی تو نہیں کی، وہ تو کھاتے بند ہو گئے ہیں۔ اللہ پاک جواباً ارشاد فرمائیں گے اے میرے بندے، فلاں شخص نے، تیرے فلاں بیٹے نے، اے سارے بیٹے ہی بیٹھے ہیں نا سائیں دے، فلاں شخص نے، فلاں کے بیٹے فلاں نے تیری بارگاہ میں آ کر تجھے تحفہ بھیجا ہے، فاتحہ کی ہے، میرا ذکر کیا ہے، میری حمد و ثنا کی ہے، یہ سارے معاملات کرنے کے بعد کیا کیا؟ تجھے تحفہ بھیجا ہے، میں نے اسے قبول کرتے ہوئے آپ کا درجہ اور اونچا کر دیا۔ جب یہ پتہ چلتا ہے تو وہ فرمایا وہ جنتی جنت میں خوش ہوتے اور خوش ہو کر اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں پروردگار عالم، میرے در پر آنے والا اور آ کر تیرا ذکر کرنے والا، تیرے مصطفیٰ پر درود پڑھنے والا، اور یہ ساری چیزیں جو اس نے مجھے بھیجی ہیں، اس بھیجنے والے پر رحمتوں برکتوں کو نازل فرما۔ اے اللہ اس کی آخرت کو بہتر فرما دے، اس کے ساری پریشانیوں کو دور فرما دے۔ وہ فرمایا کہ وہ جنتی جنت میں پلٹ کر اللہ تعالیٰ سے اس سائل کے لیے دعا فرما دے۔ اب آپ کسی صاحب مزار کی بارگاہ میں چلے جائیں، وہاں فاتحہ کریں تو سمجھ لو کہ ابھی آپ آمین نہیں کہیں گے، وہ ہستی پلٹ کر جواب دے گا۔ یہ حدیث پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ تو وہ جو بتلانا چاہتا تھا، جب آپ تحفہ بیچتے ہیں تو وہ پہنچتا ہے کہ نہیں؟ اور ساتھ بتایا بھی جاتا ہے کہ فلاں کے بیٹے فلاں نے بھیجا ہے، اور اگر آپ ان کے بتائے ہوئے کاموں پر چلتے ہوں، جتھے جتھے جس ڈیوٹی لائی دی ہے وہ اپنی ڈیوٹی پر کھڑا ہو، اس محبت کے ساتھ، عشق کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے واسطے کھڑا ہو، تو کیا سائیاں کو نظر نہیں آتا ہوئے گا کھلوتا؟ کیا اس کی محبت نہیں پہنچتی ہوگی؟ اس کا ڈیوٹی پر کھڑے ہونے کی خبر نہیں پہنچتی ہوگی؟ وہ کیا دیکھتے نہیں ہوں گے؟ اور دیکھتے ہوں گے تو کس قدر خوش ہوتے ہوں گے کہ حضور پر درود پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور جن کاموں میں لگا کر آیا تھا، جن کاموں کے چلنے پر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی انسان کو حاصل ہوتی ہے، اور میرا غلام اسی طرح آج بھی لگا، تو وہ کتنا خوش ہوتے ہوں گے۔ اور پھر جب خوش ہوتے ہوں گے تو پھر سن لو جنت میں دعا کرتے ہیں۔ اب کیا وہ تنہا دعا کرتے ہوں گے؟ سوچنے والی بات ہے۔ جنت میں تنہا تو دعا نہیں نہ کرتے ہوں گے، آپ کی نسبت براہ راست ان کے ساتھ ہے، اور ان کے ساتھ جو ایک چین کی طرح ہستیاں موجود ہیں۔ بولو، غلام ہم ان کے ہیں، وہ بھی تو کسی کے غلام ہیں، پھر آگے چلتے جائیں وہ بھی تو کسی کے غلام ہیں، پھر اور آگے چلتے جائیں وہ بھی تو کسی ہستی کے غلام ہیں، کسی کے ساتھ منسلک ہیں، اور بات ختم کہاں ہوتی ہے؟ اور مدینے کے ماہی کی بات۔ بندہ یہاں اللہ کا ذکر کرے، بندہ یہاں پر بیٹھ کر حضور پر درود پڑھے، اپنے مرشد کریم کی اتباع کے اندر جو معاملات سکھائے تھے، بتلائے تھے، اس پر گامزن رہے، تو بندے کے لیے دعا کا جو سلسلہ چلے گا، وہ ایک سفارش کا جو سلسلہ چلے گا، وہ بارگاہ مصطفیٰ تک پہنچے گا۔ یہ سارے صالحین جن کے ساتھ آپ کی نسبت براہ راست قائم ہے، یا کسی وسیلے کے ساتھ قائم ہے، ربط کے ساتھ قائم ہے، وہ براہ راست کیا کریں گے؟ آپ کی سفارش کریں۔ انسان کا، میں بڑی خاص بات کر رہا ہوں،
ساری زندگی آپ نے کس حال میں گزاری یہ ضروری نہیں ہے، آپ کی اخیر کس حال میں بیتی یہ زیادہ ضروری ہے۔ اب آپ کہیں گے بھی یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ایسے ممکن ہے کہ آپ جب دعا کرتے ہیں، بڑی معروف بات ہے، تو اس دعا کے اندر آپ یہ کلمات نہیں کہتے، اے اللہ ہماری آخرت کو بہتر فرما، اخیر کو بہتر فرما، کہتے ہیں؟ اور یہ کیوں کہتے ہیں پروردگار عالم ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما؟ بولو، یہ میں دلیل دے رہا ہوں آپ کو، بڑی معروف ہے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ ہمیں تو یوں کہنا چاہیے، پروردگار ہمیں صاحب ایمان بنا دے، ہماری زندگی کو ہر لمحہ ایمان پر فرما، ہمیں ایسی زندگی عطا فرما کہ جس زندگی کا لمحہ لمحہ بھی ایمان کے اندر، وادی ایمان کے اندر ہو، یہ کہنا چاہیے۔ مگر ہم کیا کہتے ہیں؟ پروردگار ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ کبھی غور کیا آپ نے؟ بولو، یہ جو صالحین دعا فرماتے ہیں، یہ اللہ والے جو دعا کرتے ہیں، اس دعا کے اندر کبھی غور کیا ہے کہ وہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ خاتمہ ایمان پر فرما؟ کیوں؟ کیونکہ ایمان آتا ہے اور جاتا ہے، یہ مومن ہی کی شان ہے۔ کبھی ادھر، حدیث پاک کے اندر ہے، کبھی ادھر تو کبھی ادھر، یہ مومن کی شان ہے، مومن بولا ہوتا ہے۔ اور ایمان کی کیفیت کبھی زیادہ ہے کبھی کم ہے، کیونکہ دنیاوی زندگی کے اندر ہے نا، بشری وجود ہے، نفسانی آندیاں چلتی ہیں، ابتلا کی وادیوں کی گرد آتی ہے، دل پر پڑتی ہے، مگر پھر اللہ تعالیٰ کے عشق کا بیج اگر دل میں ہو تو وہ گرد وہاں رہتی نہیں، صاف وہ تزکیہ اور تصفیہ ہوتا رہتا ہے۔ ایمان جو ہے وہ کمزور، وہ دیا جو اس کی لو ہے وہ کم نہیں ہوتی، وہ پھر بڑھتی رہتی ہے اگر ایک نسبت تعلق قائم ہوتا ہے۔ تو نسبت کے بغیر کیا ہوتا ہے کہ وہ گرد چڑھ جاتی ہے، اور وہ ایمان کی وہ جو ایک اللہ تعالیٰ کا امر ہے، اس کی روح ہے، اس کی لو گھٹتی چلی جاتی، کمزور ہو جاتی ہے، اور نفس تگڑا ہو جاتا ہے۔ تو خاتمہ ایمان پر فرما یہ ہم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ساری کھیل ہی آخری وقت کی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا۔ اس سے قبل کہ میں اس آیہ کریمہ کی ترجمے کی طرف بڑھوں، تو وہ جو خاتمے کی بات ہے اس کی ایک اور دلیل سن لیں۔ ساری زندگی کی بات کیوں نہیں کی، خاتمے کی کیوں کرتے ہیں ہم کہ خاتمہ ایمان پر فرمائی؟ اس کی دلیل اگر آپ غور کریں تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میں نے توبہ کا دروازہ، جب شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ تیرے بندوں کو ورگلاؤں گا، اللہ پاک نے جلال میں آ کر کیا اس سے جواب دیا تھا، تو ورگلائے گا تو میں آخری سانس تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ میں جس طرف لے کے جانا چاہتا ہوں، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ آخری وقت کو کیوں اجاگر کیا جا رہا ہے، اس کیفیت کو جو آپ کی اختتام کی کیفیت ہے اس زندگی کی، اس کو کیوں زیادہ امپورٹنس دی جا رہی ہے؟ کیوں شیطان نے ورگلانا ہے، ڈیل جو مانگی اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ پاک نے فرمایا جا ورگلا، مگر سن لے جو میرے ہیں ان پر تیرا زور نہیں چلے گا، ان پر تیرا زور نہیں چل سکتا، جنہیں میں نے تقویت بخشی ہے، ایمان کے اندر بڑا قد و کامد عطا کیا ہے، اور میں اپنے بندوں پر شفقت ایسی فرماتا ہوں کہ آخری سانس تک میں توبہ کا دروازہ بند نہیں کروں گا۔ اگر تو ورگلائے گا تو میرا بندہ مجھ سے توبہ کر لے، آخری سانس ہی میں توبہ کر لے تو میں قبول کر لوں۔ ساری زندگی توبہ نصیب نہیں ہوئی، فسق و فجور میں رہا، گناہوں میں رہا، غلطیاں ہوتی رہی، خطا کرتا رہا، اور فرمایا تو آسمان تک بھی تیرے گناہ چلے جائیں، وہ رب ایسا رحیم ہے، اسے تیرے گناہوں سے کیا لے، تیرے گناہوں سے اس کو کیا فرق پڑتا ہے، اور فرمایا جب تو توبہ کرے گا تو میں تجھے معاف کروں گا۔
تو میری طرف رجوع کرنے والا تو بن، اور زندگی کے کسی حال کے اندر، کسی لمحے کے اندر بھی جب تو مجھ سے توبہ کرے گا تو رب کو بخشنے والا پائے گا۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے اوپر بڑا شفقت، ایک خاص توجہ ہے۔ تو وہ آخری وقت کو کیوں زیادہ اجاگر کیا گیا، اور خاتمے کی ہی دعا کیوں کی جاتی کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، خیر پر فرما، اپنی طرف جھکنے والا فرما، اس حال میں اخیر ہو کہ صاحب ایمان بھی ہوں۔ اس سے ثابت ہوا کہ بندہ کبھی صاحب ایمان ہوتا ہے، کبھی نیچے اتر جاتا ہے۔ میری گال سمجھتے پہ ہو؟ زندگی ایسی ہے بندے کی، صبح صاحب ایمان ہے تو شام کو نہیں ہے، اگلے دن اگر شام کو صاحب ایمان ہے تو صبح نہیں ہے۔ یہ ایسی کیفیت میں بندہ پڑا رہتا ہے۔ اس لیے دعا کرتے ہیں پروردگار جب اخیر ہو تو وہ جو ایک پلٹ کر ایک کیفیت چلتی ہوئی آ رہی ہے، اس کا پلٹنا ایسا ہو کہ جب ہماری آخیر ہو تو صاحب ایمان ہو، ایمان کی طرف جھکاؤ ہو، ہمارے وجود کا تیرے ذکر کی طرف جھکاؤ ہو، ہمارے وجود کا، ہماری دھیان کا، ہماری توجہ کا مرکز تو ہو جب روح قبض کی جائے۔ یہ ساری راز کی بات ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کی طرف بڑھیں۔ میں بڑی جامع بات بتا رہا ہوں۔ ان اولیاء و صالحین کا 1400 سال کی تاریخ کا ایک نچوڑ بتا رہا ہوں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ہاں جو شخص خدا کے پاس پاک دل لے کر آیا، الفاظ پر غور کریں، جو شخص خدا کے پاس، بولو کیا لے کر آیا؟ پاک دل لے کر آیا، بس وہ نجات پا جائے گا ہر میرے غضب سے، جہنم سے، ہر کمی کجی کے پہلو سے نجات پا جائے گا، اور بہشت پرہیزگاروں کے قریب کا بھی۔ اب یہاں پر ذرا غور کریں، الفاظ پر غور کریں تو سارا راز سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ہاں جو شخص خدا کے پاس پاک دل، بولو، لے کر آیا۔ جب اس دنیا سے جانا ہے، دل کا، اگر آپ کا آج دل پاک ہے تو گارنٹی نہیں ہے، یہ بات کو سمجھ رہے ہیں، گارنٹی نہیں ہے کہ بہشت قریب کی جائے گی۔ دل تو کئیوں کے پاک ہو جاتے ہیں۔ آج میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو میں کبھی کیا نہیں کرتا۔ دل تو جب ولی کامل کو دگا جائے تو اسی لمحے پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کامل بندوں کی جب زیارت کی جاتی ہے تو انسان کا دل پاک ہو جاتا ہے، مگر صاحب حال نہیں بنتا، صاحب کیف رہتا ہے، کیفیت والا بن جاتا ہے۔ جب ان کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو دل ایسے ہے جیسے اللہ کے سوا کچھ ہے ہی، اور جب ان سے جدا ہوتے ہیں، اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں تو پھر دنیاوی کاموں میں مگن ہو جاتے ہیں، تو پھر دل کی وہ حالت باقی، وہ کیفیت باقی نہیں رہتی، کمزور پڑ جاتی ہے۔ پھر جب دیکھتے ہیں کہ دل کی حالت کمزور ہو گئی، کیفیت وہ اب جاتی رہی، پھر اللہ تعالیٰ کے ولی کے آستانے کا رخ کر لیں۔ ہفتے بعد جمعے کو آ جاتے ہو، یہاں سے جو ایک کیفیت نصیب ہوتی ہے، اللہ کے ذکر کی، درود پاک کی کیفیت نصیب ہوتی ہے، جو انوارات آپ کے براہ راست آپ کے سینوں میں اترتے ہیں، اور بولو وہ کیفیت جب گھر میں جاتے ہو تو نہیں نہ رہتی، جب دنیاوی معاملات میں لگتے ہو تو وہ کیفیت جاتی رہتی ہے، کیونکہ کیفیت ہے وہ حال اس وقت بنتی ہے جب بندہ صاحب حال کے دسترخوان کے ٹکڑے کھاتا رہے۔ اب فرمایا کہ جو شخص خدا کے پاس پاک دل لے کر آیا، او لوگوں، تم میں نمازیں پڑھنے والے بھی بہت سے ہیں، روزے رکھنے والے بھی بہت سے ہیں، اعمال صالحہ کرنے والے بھی بہت سے ہیں، اور مگر سن لو، یہ نہیں فرمایا کہ جو شخص اعمال صالحہ کا ڈھیر لے کر آیا، یہ نہیں فرمایا کہ جو شخص نمازوں کا ڈھیر لے کر آیا، یہ نہیں فرمایا جو شخص روزوں کا ڈھیر لے کر آیا، رات کا ربط لے کر آیا، زہد و ورع کی کیفیات لے کر آیا، یہ نہیں فرمایا، فقط فرمایا جو بندہ میرے پاس اس حال میں آیا کہ اس کے پاس کیا تھا؟ قلب سلیم تھا۔ بس مک گئی گل۔ جب موت کا وقت آیا نا،
وہ بات سمجھ میں آ رہی کہ ہم مانگتے کیا ہیں؟ باری تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، اور سونیا جس وقت ہماری روح اس جسم سے نکلے اس وقت فرشتے تحریر کر لیں کہ اس کا دل قلب سلیم تھا، بس وہ نجات۔ اس سے پہلے چاہے قلب سلیم نہ ہو، پلید ہو، آلودہ ہو، بندے ہیں نا، گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، خطائیں ہم سے ہی ہونی ہے نا۔ اے نسل بنی آدم تو خطا کار ہے، مگر تجھ میں سب سے بہتر خطا کار وہ ہے جو توبہ کرے، یہ حدیث پاک ہے۔ تو خطا کار، خطا کا عنصر تو تجھ میں رہنا ہی رہنا ہے، تو پاک بے عیب نہیں ہو سکتا، مگر تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو فوراً توبہ کریں، توبہ کی طرف آ جائیں، استغفار کی طرف آ جائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں، ہر اس شے کو ترک کر کے جسے اس نے ناپسند فرمایا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس سے پہلے قلب سلیم نہیں تھا، مگر اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم یہ ہے کہ جب روح قبض کی تو اس وقت دل قلب سلیم تھا، عیبوں سے پاک تھا، توبہ طلہ کرنے والا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا تھا، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں تھا، حضور پر درود و سلام پڑھنے والا تھا، اللہ کی طرف جھکا رہنے والا، قلب منیب کی کیفیت والا تھا۔ تو پھر فرمایا کہ اس روز فیصلہ یہ کیا جائے گا، اب نمازیں لایا ہے ٹھیک ہے، اعمال صالحہ لایا وہ بھی ٹھیک ہے، ساری چیزیں ٹھیک ہے جو یہ کرتا رہا، مگر اے میرے فرشتوں، میں یہ وجدانی بات بتا رہا ہوں ان صالحین کی، اے میرے فرشتوں ذرا یہ تو بتاؤ کہ جب اسے تم میرے پاس لائے تھے تو دل کس حال میں تھا، بس اس وقت کی کیفیت بتاؤ، جب اس کی روح قبض کی تھی یہ میرا بندہ اس وقت کس حال کے اندر تھا، اس کا دل کی سطح کیا تھی، دل کا پیمانہ کیا تھا، دل کا حال کیا تھا، دل کی کیفیت کیا تھی۔ باری تعالیٰ اس بندے کے دل کی کیفیت، جب تیرے حکم سے ہم نے اس کی روح قبض کی تو یہ اس کا دل قلب سلیم بن کر دھڑکتا تھا۔ نعرہ تکبیر، بات کو سمجھ رہے ہیں؟ اس کی ایک اور دلیل لے لیں میری اس بات کی حقانیت پر۔ میرے مرشد پاک رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ واقعہ بنی اسرائیل کے اس شخص کا بتایا کرتے تھے جو قاتل تھا، بولو، اور جب توبہ کی کیفیت ساری زندگی کی کرتا رہا، گناہ کرتا رہا، لوگوں کو ناحق قتل کرتا رہا، کسی کے پاس گیا اور کہنے لگا کیا میں توبہ کروں تو توبہ قبول ہوگی؟ 99 قتل کیے ہوئے تھے، اللہ کا خوف بھی تھا نا، آ گیا خوف، بس اب میری زندگی کی آخر نظر آ رہی مجھے، کیا مجھے اللہ معاف کرے گا؟ میں 99 بندوں کو قتل کیا ہے۔ وہ کہنے لگا تو نے 99 کو قتل کیا، تیری تو معافی ہونا نہیں ہونی۔ اسے غصہ آیا، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، 100 پورے ہو گئے۔ 100 بندوں کا جب قاتل بنا، قتل کرنے کے بعد پھر احساس ہوا کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، کس حال میں پیش ہوگا؟ تلاش کرنے لگا، کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ اللہ کے ذاکر بندے رہتے ہیں، جا ان سے رجوع کر، وہ تجھے رستہ دکھائیں گے کہ تیری توبہ کی کوئی حالت اب باقی تجھ میں ہے یا نہیں۔ چل پڑا۔ بڑی راز کی بات ہے یہ، جو میں اس بات کی دلیل دے رہا ہوں کہ آخر ہم بہتر کیوں مانتے ہیں۔ چل پڑا، ابھی رستے میں ہی تھا تو اس کی موت کا وقت آ گیا۔ اب بولو، روح قبض کر لی۔ اللہ پاک نے کیا پوچھا تھا؟ جو میں نے اس سے پہلے آپ کو بات بتائی ہے، اور یہ کہا تھا کہ ان صالحین کا وجدان ہے کہ اس سے پوچھا جائے گا میرے فرشتوں بتاؤ جب اسے میرے پاس لائے تھے تو کس حال میں تھا؟ بولو، تو اللہ پاک نے پوچھا تھا اسے جب میرے پاس لائے تھے تو کیسا تھا؟ باری تعالیٰ گناہ گار تھا، قاتل تھا، خطا کار تھا، مگر تیرے بندوں کی طرف جا رہا تھا۔
اللہ پاک حکم دیں گے اچھا ایسا کرو. اب وہاں پر جہنم واصل کرنے والے فرشتے بھی آ گئے اور جنت میں داخل کرنے والے فرشتے بھی آ گئے. وہ کہتے تھے کہ ہم اس 100 بندوں کا قاتل ہے، گناہ گار ہے، اسے ہم جہنم میں پھینکیں گے. اور جنت میں ڈالنے والے فرشتے جو تھے وہ کہتے تھے نہیں، یہ اللہ والوں کی طرف جا رہا تھا، ان کی محبت دل میں تھی، اسے جنت میں ڈالیں گے. اللہ پاک نے فرمایا کہ اس جگہ کو ناپ لو جہاں سے یہ چلا ہے اور جہاں اللہ والوں کی بستی ہے، اس رستے کو ناپ لو. اگر یہ زیادہ اس طرف ہے، بولو تو صحیح، ایک بات سمجھ، اگر یہ میرے اولیاء کی طرف زیادہ ہے تو اسے جنت میں لے جاؤ. اب جب اس جگہ کو ناپا گیا تو حقیقت بات یہ ہے کہ وہ اولیاء کی طرف کم تھا اور پیچھے زیادہ تھا. جب ناپنے لگے نا، یہ بڑی راز کی بات بتا رہا ہوں، تو وہ اولیاء کی طرف کم تھا اور پیچھے زیادہ تھا. اللہ پاک نے ان کے ناپنے سے پہلے اس زمین کو کھینچ دیا اور اسے اولیاء کے قریب کر دیا. جب ناپا گیا تو وہ فرشتے کہنے لگے باری تعالیٰ جب روح قبض کی تو یہ گرا اس طرف تھا، تو گرنے سے ادھر زیادہ ہو گیا، جبکہ حقیقی معنوں میں بات یہ ہے رب نے آپ کو ادھر کیتا. وہ کیوں کیا؟ کیونکہ دل کا حال تو فرشتے نہیں نہ جانتے. اس کے دل کے اندر محبت تو پہلے سے ہی تھی. جب وہ اپنے گھر سے چلا تھا ان کی تلاش میں، اولیاء و صالحین کی محبت اسی لمحے دل میں آئی اور دل گلبے سرنگ ہو گئی، بن چکے تھے. دل عیب سے پاک اس وقت ہی ہو چکا تھا، اس کی حالت بدل چکی تھی، کیفیت بدل چکی تھی جب اس نے ارادہ کیا اللہ والوں کی طرف جانے کا. تو پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے حال کو ایسے فرمایا، بدل دیا اور جنت میں داخل کیا. تو یہ ان صالحین کے وسیلے سے، صدقے سے، اللہ والوں کی اس محبت کی وجہ سے. تو وہ جو بات میں بتا رہا تھا کہ اس حال میں، جس حال میں آپ کی روح قبض کی جائے گی، وہ وقت بڑا، اس لیے صالحین فرماتے ہیں کہ بندے تیری زندگی کے اندر 3 دن بڑے اہم ہیں. ساری زندگی کی بات نہیں کی میں، اسے اہل طریقت کی وادی سے بات کر رہا ہوں، تو لہذا اسے صاحب شریعت ہو کر مت سمجھنا، ورنہ بات سمجھ میں نہیں آئے. تو ساری زندگی کی بات نہیں کی. اگر صاحب شریعت بات کرتا تو یہ کہتا کہ بندے تیری ساری زندگی کا ہر لمحہ بہتر ہونا چاہیے، اور ہر لمحہ راز کی بات ہے، کسی کا بھی بہتر نہیں ہوتا، کوئی کر ہی نہیں سکتا، کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ جب سونے نے فرما دیتا ہے کہ تو بے عیب نہیں ہو سکتا، عیب خطائیں تجھ سے ہونی ہی ہونی ہیں، مگر تم میں بہتر وہ ہیں جو توبہ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں. تو ہر لمحہ تو کسی کا بھی پاک نہیں. تو فرماتے ہیں کہ بندے تیری زندگی کے اندر 3 دن بڑے اہم ہیں، اگر وہ درست تو پھر تیری ساری زندگی ہی درست ہو جائے گی. پہلا وہ دن جس دن تو پیدا کیا گیا، دوسرا وہ دن جس دن تیری روح قبض کی جائے گی، اور تیسرا وہ دن جب بندے کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، روز محشر، قبروں سے اٹھایا جائے گا. جس کے یہ 3 دن بہتر فرماتے ہیں اس کی ساری زندگی بہتر. اب ہمارا پہلا دن تو اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ بہتر ہی بہتر ہے. اللہ پاک نے ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا امتی بنایا اور اس گھرانے میں بھیجا جو مسلمان صاحب ایمان گھرانے، حضور کا کلمہ پڑھنے والا، حضور پر درود پڑھنے والا گھرانہ ہے. ہم سب کو اس گھرانے میں بھیجا، اور بولو پہلا دن تے رب نے سونے دے صدقے آپ ہی بہتر چکیتا. اب ساری زندگی خطائیں بھی ہیں، نیکیاں بھی ہیں، کبھی ہم سے خطا ہو جاتی ہے، کبھی ہم نیکی کر لیتے ہیں. یہ دونوں چیزیں کبھی ادھر ہیں تو کبھی ادھر ہیں. یہ ساری وہ جو نفس لوامہ ہے نا، سرکش گھوڑا، اس کے اوپر ہم سوار ہیں. کبھی
طاقتور طریقے سے چوکس ہو کر بیٹھتے ہیں تو وہ ہمیں متمنا کی طرف لے جاتا ہے، جہاں تھوڑا سا کمی کا پہلو آتا ہے تو وہ ہمیں امارہ کی طرف پھینک دیتا ہے۔ تو ساری زندگی تو اس حال کے اندر رہی، ہماری ساری زندگی اس کیفیت کے اندر ہماری گزر گئی، مگر اب فرمایا ضروری یہ ہے کہ آخر تیری بہتر ہو جائے۔ وہ دوسرا دن جس دن تیری روح قبض کی جانی ہے، بس اس وقت جب فرشتہ تیری روح قبض کرنے آئے تو تیرا دل قلب سلیم۔ باری تعالیٰ گناہ گار تھا، وہ چھوڑو وہ جو کچھ بھی تھا، اب مجھے یہ بتاؤ جب تم نے اس کی روح کو قبض کیا اس وقت کیا تھا؟ بات کو سمجھیں؟ تو پھر اس آیہ کریمہ کی طرف آ جائیں۔ ہاں، جو شخص خدا کے پاس پاک دل لے کر آیا، پاس تو اسی وقت وہی لائے گا نا جو جب آنے لگا تھا تو جو پاس تھا۔ بات کو سمجھ گے؟ اگر آپ نے 1 مہینے کے بعد کہیں جانا ہو تو آپ اس کا تعین نہیں کر سکتے کہ وہاں کیا لے کر جائیں گے۔ بولے تعین کر سکتے ہیں؟ آپ کہیں گے ابھی تو بڑا وقت پڑا ہوا ہے، جب وقت قریب آئے گا تو پھر سوچیں گے بھی اس جس کے گھر مہمان مار کے جانا ہے کیا لے کے جانا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کو سوچنے کی بھی وقت نہیں ملتا۔ میں بڑی خاص بات کر رہا ہوں، بس اچانک ارادہ بن جاتا ہے تو پھر آپ سفر میں ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ بس چلو اس طرف، بس وقت آ گیا تو پھر آپ کہتے ہیں کہ لے یا تو جانے، ان کو جو میزبان کے لیے جو لے کر جانا تھا وہ تو کچھ لیا ہی نہیں۔ پھر آپ کا دل کرتا ہے اچھا میرے پاس فلاں چیز ہے میں یہی پیش کر دوں۔ بولو ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ بھی میں پیسے ہی دے دوں گا، بھی مجھے وقت نہیں ملا کوئی چیز خریدنے کے لیے، کوئی مٹھائی لے لیتا، کوئی فروٹ لے لیتا، مجھے اس چیز کا وقت نہیں ملا تو میں یہ پیسے ہی پیش کر دیتا ہوں کہ وہ جو چاہیں گے خود ہی لے لیں گے۔ بولو ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہم ایسا کرتے ہیں کہ نہیں؟ اسی طرح فرمایا کہ جب روح قبض کی جائے گی تو پھر اسے روح کو کہاں لے کے جانا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں۔ تو اللہ پاک نے پوچھنا ہے میرے بندے کیا لے کر آئے ہو؟ یہ میں آخری بات کر رہا ہوں، آج کا موضوع تو شروع نہیں کر پائے، بس ایک اس کیفیت کے اندر ہی انشاءاللہ اگلے جمعہ پاک پر کریں گے۔ تو وہ پوچھے، اگر اللہ پاک پوچھ لیں میرے بندے کیا لے کر آیا میرے پاس، ہم کہیں جی ہم نمازیں لے کر آئے ہیں، بولو یہی کہیں گے نا، نماز پڑھتے تھے وہ لے کر آئے ہیں۔ اللہ پاک فرما دیں اگر مجھے تیری نمازیں چاہیے ہی نہیں، بولو تو صحیح، اگر اللہ یہ کہہ دے آگے سے اے بندے تو کیا لایا میرے پاس، باری تعالیٰ نمازیں لے کر آیا اور میں تو ہر شے سے ہی پاک ہوں، مجھے تیری نمازوں کی ضرورت ہی نہیں۔ آپ دنیاوی زندگی کے اندر کسی کے گھر مہمان بن کر جائیں تو آپ وہی کچھ لے کر جائیں گے نا جو اس کو ضرورت ہوگی، اس کی کھانے پینے کی چیز لے کر جائیں گے تو وہ میزبان کھا لے گا، پہننے اوڑھنے کی چیز لے کر جائیں گے تو وہ پہن لے گا اوڑھ لے گا، اگر اس کے گھر بچے ہیں کھیل کود کا سامان لے جائیں گے تو وہ ان کے بچوں کے استعمال میں آ جائے گا۔ آپ جو کچھ بھی لے کر چلے جائیں کہیں نہ کہیں اس صاحب خانہ کی استعمال میں وہ چیز آ جائے گی، اس کی ضرورت ہوگی۔ اور بولو نا ایسا ہی ہے نا، مگر اب آپ اس صاحب خانہ کے گھر نہیں جا رہے، اس رب کے گھر جا رہے ہیں، اس رب کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، اور جو تمام کائنات کا پالنے والا ہے، ہر شے کا مالک ہے، ہر شے سے پاک ہے، منزہ اور لطیف ہے، اور تیری سوچ سے بھی میں پاک ہوں۔ اب جب اس رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، وہ رب جو پوچھے اے میرے بندے میرے پاس آیا ہے کیا لایا ہے، بھی خالی ہاتھ آ گیا، باری تعالیٰ نمازیں لے کر آیا ہے، وہ فرمائے مجھے تو نمازوں کی ضرورت ہی نہیں، میں تیری نمازوں کی ضرورت، میں تو ہر شے سے ہی پاک ہوں۔ کوئی کہے میں اعمال صالحہ لے کر آیا ہوں، مجھے یہ بھی نہیں چاہیے، میں اس سے بھی پاک ہوں، میرے تو فرشتے ہی بڑی میرا ذکر کرنے والے ہیں، میری تسبیح کرنے والے ہیں، میں تو فرشتوں کا بھی محتاج نہیں ہوں۔ یہ تو انہیں اس راہ ڈالا ہے کہ ان کو شرف ملے، میں ان کے ذکر کا تو محتاج نہیں، مجھے تو ضرورت ہی نہیں کسی شے کی۔ اب وہاں پہ بندہ پھنس جاتا ہے کہ بولو، یہ اس کی مطابقت سے بات کر رہا ہوں جو بھی مضمون ہم نے سارا بیان کیا۔
وہاں کیا ہے بندہ پریشان ہو جائے گا، باری تعالیٰ تجھے نماز کی بھی ضرورت نہیں، تجھے روزے کی بھی ضرورت نہیں، تجھے دوسری فلاں چیز کی فلاں، وہ کوئی شے ہم جس عقل سے سوچ رہے ہوں گے، اور فرمایا سوچنا بند کر دے میں تیری عقل سے بھی پاک ہوں۔ پھر بندہ ہاتھ باندھ کے کہے باری تعالیٰ 10 سونیا تو آپ ہی 10 دن تین چاہیے تک۔ فرمایا کہ اس لمحے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے فرمانا یہ آیا کلمہ، ہاں جو شخص خدا کے پاس پاک ہے، کون سا ہے وہ جو پاک دل لے کر آیا؟ کون سا پاک دل؟ جس دل کے اندر ہر عیب سے وہ دل پاک تھا اور میری خشنودی سے بھرپور تھا۔ اب مجھے بتائیں اللہ کی خشنودی دل میں کب آتی ہے؟ اللہ کی خشنودی، اس کی رضا، سب سے بڑا جو اس کا ذریعہ ہے وہ ذکر مصطفیٰ ہے۔ جب بندہ حضور پر درود پڑھتا ہے، آپ سے محبت کرتا ہے، دل کے اندر محبت مصطفیٰ کو ڈالتا ہے، اتباع مصطفیٰ کو ڈالتا ہے، دل کو اس کا تابع کر لیتا ہے، آپ پر درود و سلام پڑھتا ہے، بس فرمایا اس ہی لمحے بندے کا دل قلب سلیم۔ کیوں قلب سلیم اس لمحے کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ میرے مصطفیٰ کا درود ہے۔ اس درود کو میں نے جب بندوں کو دینا چاہا تو نماز کے برتن ظرف میں رکھ کے دیا۔ بات کو سمجھ رہے؟ ایسے نہیں دے دیا، ایسے نہیں پکڑا دیا، اور جب تجھے درود دیا تو نماز کے ظرف میں اسے رکھا اور تجھے دیا۔ اب جو درود نماز جیسی پاکیزہ کیفیت کے اندر رکھا جاتا ہے، وہ درود ایویں آلودہ دل میں آ جاتا ہے۔ تو جس کے دل میں درود بستا ہو، جس کے دل کے اندر حضور کی محبت بستی ہو، جس کے دل کے اندر آپ کی اتباع و فرما برداری ہو، اور جو دل حضور کی مدینے کی ماہی کی طرف جھکا رہتا ہو، اور فرمایا یہی تو وہ دل ہے جسے میں نے پاک کیا، بلند کیا۔ اور سورہ نور کا ترجمہ تو پڑھو ذرا۔ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اس کی مثال ایک تاغ ہے، چراغ دان، اس میں چراغ ہے، قندیل ہے، اس کے اندر چراغ رکھا جاتا ہے، اور وہ قندیل، مختصر بات کر رہا ہوں، آخر میں فرمایا وہ قندیل کن گھروں میں ہے، وہ چراغ دان کن گھروں میں ہے جنہیں میں نے بلند کیا۔ بولو تو صحیح، میں نے ان کو بلند کیا، میں نے ان کو پاکیزہ کیا، میں نے ان کو اس ایسا شرف والا بنایا، اور پھر کیا کیا؟ اپنے نور کا چراغ ان گھروں میں رکھ دیا، ان کے سینوں میں رکھ دیا۔ تو انسان کا دل پہلے پاک کیا جاتا ہے، میری بڑی خاص بات کر رہا ہوں، پہلے قلب سلیم بنایا جاتا ہے، پھر درود کو داخل کیا جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا درود پڑھنے والا جب درود کا ارادہ کرتا ہے تو رب اس کے دل کو پھر پہلے جیسا نہیں رہنے دیتا، رب اس کے دل کو فسق و فجور سے پاک کر دیتا ہے، ہر عیب سے پاک کر دیتا ہے۔ کیوں پاک کر دیتا ہے؟ کہ اب اس کے دل میں میرے مصطفیٰ کا تذکرہ آ رہا ہے۔ دل پہلے اس کے قابل کر دیا جاتا ہے۔ جب بندہ درود پڑھتا ہے تو پڑھنے سے پہلے دل کس کیفیت میں ہوتا ہے، میں حال کی بات نہیں کر رہا، کیفیت کی بات کر رہا ہوں، تو اس وقت درود پڑھتے ہوئے ہر شخص کا دل قلب سلیم بن جاتا ہے۔ جب وہ درود پڑھنا چھوڑ دیتا ہے تو دل پھر نیچے آ جاتا ہے، جب پھر درود پڑھتا ہے تو پھر دل اوپر آ جاتا ہے، قلب سلیم۔ اور فرمایا یہ کیفیت آتی اور جاتی رہتی ہے، حال اس کو نصیب ہوتا ہے جو صبح بھی میرے مصطفیٰ پر درود پڑھے، دوپہر کو بھی میرے مصطفیٰ پر درود پڑھے، شام کو بھی میرے مصطفیٰ پر، اور جس وقت دیکھو اسے وہ درود اس کے دل میں چلتا ہی ہے۔ فرمایا کہ ایسوں کا دل جو ہے وہ ہمیشہ قلب سلیم رہتا ہے۔ تو یہ وہ نسبت کا فیض ہے کہ ہمارے مرشد پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں دو ہی کام سکھائے ہیں نا، ایک نماز کی پابندی اور بولو، اور دوسرا درود پاک کی کثرت، بس۔ اور جسے نماز بھی نصیب ہو گئی، کون سی نماز؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں گرفتار۔
جسے ایسی نماز نصیب ہو گئی، جسے درود پڑھنے کی توفیق نصیب ہو گئی، بس پھر سمجھ لو کہ وہ جب دنیا سے جائے گا تو اس کا دل قلب سلیم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ زندہ سلامتی والا درود پاک پڑھنے والا دل لے کر جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ جو ایسا دل لے کر آیا بس بہشت پھر اس کے قریب کر دی جائے۔ اب ہونا تو یہاں پر یہ چاہیے بھی پاک دل لے آئے ہو، مجھے یہی چاہیے تھا، میرے مصطفیٰ کی اتباع میں فرما برداری میں رہنے والا، آپ کی تعظیم و تکریم کرنے والا دل چاہیے تھا، وہ تم لے آئے ہو، آپ پر درود پاک پڑھنے والا دل لے آئے ہو۔ اب یہاں پر تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ امتحان میں پاس ہو جاؤ، جا کر بہشت میں داخل ہو جاؤ۔ ذرا تعظیم تو دیکھو نا، یہ فرمانا چاہیے تھا، یہ نہیں فرمایا ہاں جو شخص خدا کے پاس پاک دل لے کر آیا بس پھر بہشت پرہیزگاروں کے قریب، اور درود پڑھنے والا دل لے کر آیا ہے، اب اس کی تعظیم یہ ہے کہ اے میرے فرشتوں بہشت کو اس کے قریب کر۔ اس کے سینے میں ایسا دل ہے کہ جس دل میں میرے مصطفیٰ کی محبت ہے، یہی تو میں چاہتا تھا کہ تاکہ تم پرہیزگار بنو، تاکہ تمہیں اس ہستی کا ادب نصیب ہو جس کے وسیلے سے تمہیں دین ملا، اسلام ملا، ایمان ملا، نماز پڑھنے کی توفیق ملی۔ یہ ساری چیزیں میں نے تجھے عطا جس کے وسیلے سے کی ہیں، مقصود تو اسی کی محبت تھی، اسی کی اتباع تھی۔ اسی لیے تو فرمایا لوگوں جس نے رسول کی اتباع کی اس نے اللہ ہی کی اتباع کی، اور جس نے رسول کو سونا سونا کہا اس نے مجھے سونا کہا، جس نے رسول کو حسین و جمیل کہا اس نے رب کو حسین کہا، اور جس نے رسول کا تذکرہ کر لیا اور بس اس نے میرا ہی تذکرہ کیا۔ اب اللہ بڑے ہیں کہ رسول بڑا؟ ذرا راز تو سمجھو نا، اس چیز کا راز تو دیکھو، اللہ بڑا کہ رسول بڑے ہیں؟ اللہ بڑا ہے تو ہونا، عقل تو کہتی ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا جس نے میرا ذکر کیا، تو رسول تو چھوٹا ہے نا اللہ سے رتبے میں، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس نے میرا ذکر کیا اس نے میرے رسول کا کر لیا۔ علم تو یہی کہتا ہے نا، بولو میری بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ علم تو یہ کہتا ہے کہ یا اللہ تو بڑا ہے، تجھے تو یوں کہنا چاہیے تھا جس نے اللہ اللہ کی، رسول رتبے میں چھوٹا ہے، اس رسول کی بھی ساتھ ہو گئی، ایسے ہونا چاہیے تھا۔ مگر ایسا کیوں نہیں کہا؟ ایسا اس لیے نہیں کہا کہ ممکن ہے کہ کئیوں کو فرار ہونے کا راستہ مل جائے گا۔ جی میں انج کہہ دیتا نا تو کئی دوڑن واسطے رستہ لب لیں گے، بس اسی اللہ دا کر لیا رسول دا ہو گیا۔ رب نے بات کو ہی پلٹ دیا، فرمایا جس نے اللہ اللہ کی اس نے فقط اللہ اللہ کی، اور جس نے میرے مصطفیٰ کا ذکر کیا انہیں میرا کیا۔ پہلے مائیت ذکر تھا، ذرا اس کی کیفیت کو دیکھو، اس کے وارد ہونے کی سطح کو دیکھو، اللہ اللہ کی تو اور ساتھ حضور کا ذکر کیا تو وہ مائیت ذکر بنا، اور جب حضور کا ذکر کیا، حضور پر درود و سلام بھیجا، آپ کی بارگاہ میں درود پاک پڑھا تو پھر وہ عینیت ذکر بن گیا۔ الفاظ وہی ہیں، اگر رب رب کر کے مصطفیٰ مصطفیٰ کرو گے تو وہ مائیت ذکر کہلائے گا، اور اگر محمد محمد کر دیں اللہ جاؤ گے تو عینیت ذکر بن جائے گا۔ جس نے محمد محمد کی تسبیح جبی صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھ لو کہ اس نے اللہ علیہ کیتا۔ باری تعالیٰ یہ فلاں شخص ہے، یہ ساری زندگی محمد محمد ہی کرتا رہا، تیرا ذکر تو کدی کردے سنیا ہی نہیں۔ اللہ پاک نے فرمانا ہے اچھا محمد محمد کرتا سی، بس میرا ذکر ہو گیا۔ اللہ پاک نے تو فرق ہی ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی انتہا دیکھو، رب تو فرق مٹاندا ہے تے اسی فرق پانا لے۔ رب نے تو آپ کے ذکر بھی فرمایا ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا، اور جن کا ذکر رب نے خود اونچا کیا کون ہے ان کی مثل؟ تو اللہ پاک سے دعا کریں، اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے
نالین پاک کی خاک پاک کا صدقہ ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے۔ اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے، محشر کے عذاب سے، صراط اور میزان اور قبر کی ہولناکی سے بچا لے، موت کی سختی سے بچا لے۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کی خاک پاک کا صدقہ ہمارے سے وہی کام سرزد ہوں جسے تو پسند فرماتا ہے، ہمیں ہر اس کام سے روک لے جسے تو نے ناپسند فرمایا۔ اے اللہ ہمیں ان صالحین جیسی عبادات و تسبیحات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے ذاکر بندوں جیسی پاک پاکیزہ زندگی اور قلب سلیم عطا فرما۔ اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کی خاک پاک کا صدقہ میرے مرشد پاک حضرت خواجہ میاں محمد قلب سلیم رحمۃ اللہ علیہ آپ کو دائماً اپنی رحمت کی جھولی میں، آپ کو دائماً اپنی رحمت کے صاحبان تلے رکھیں، آپ کو ہمیشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آغوش غلامی قربت خاص میں کالی کملی کے سائے تلے رکھنا۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔